الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ حضرات محترم، سورۃ زمر کے 5 رکوع اللہ نے اتنے دلائل اپنی توحید کے اور شرک کے رد کے دیے ہیں، کسی انسان کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو وہ ان دلائل کے بعد شرک سے کبھی نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے پھر بھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہوتے، شرک میں مبتلا ہوتے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتے ہیں سب سے عظیم جرم شرک ہے، اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کر دیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو قرآن میں تو نہیں ہوتی لیکن یہ اللہ رب العزت نے بات کہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو تم میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جاؤ کہ زمین و آسمان کا سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، الا الشرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا۔ اور یاد رکھیں شرک ایک ایسا جرم ہے کہ انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ یشرک باللہ شیئا، اس نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور توبہ نہیں کی، اسی طرح مر گیا، اسی عقیدے کے اوپر مر گیا، کہا دخل النار، اللہ اسے جہنم میں ضرور داخل کریں گے، اس کے باقی اعمال کا کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان ساری باتوں کے باوجود اللہ مالک اپنے بندوں پہ بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ رب العزت انما یرید اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیں کوئی بھی انسان دعا مانگتا ہے اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پہ کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑا لمبا عرصہ بھی یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت نہیں، دن اور رات، گھر یا مسجد، بیت اللہ یا کہیں بھی دنیا کا کونا، جب اللہ نے انسان کے لیے ہر جگہ اور ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ 2 وقت ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک
جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا، موت کا خرخرہ نہیں چلتا، اس سے پہلے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی گناہوں کی قید نہیں ہے، کتنے ہی گناہ کر بیٹھا، اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ قرآن عظیم کی عظیم ترین آیات ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں پہ رحم کی انتہا کرتا ہے، کہتا ہے قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں۔ سب سے بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کی توحید سے پھسلنا ہے، اور اس کے بعد ہر وہ جرم کوئی بھی ہے، کسی قسم کا زنا کیا ہے، چوری کی ہے، قتل کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، کہا اسرفو بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، جو انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، یہ اللہ نے ایسا پروسیس رکھا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں نیکی کرتا رہتا ہے، یہ گناہ نیکیوں کی وجہ سے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو چھوٹے چھوٹے جرم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر بڑے گناہ نہیں کرو گے تو یہ چھوٹے ویسے ہی درگزر کرتا رہوں گا۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کے اطراف میں جو نمازیں پڑھتا ہے اس کا یہ اتنا بہترین عمل ہے، ان نمازوں کی وجہ سے نمازوں کا اچھا عمل جو ہے اس کے برے عمل کو ریموو کرتا رہے گا۔ جس طرح ربر کے ساتھ آپ اپنے لکھے ہوئے کو ریموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ریموو کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ صرف کبیرہ گناہ جو ہے یہ باقی رہتے ہیں، یہ جب تک انسان ان کی معافی نہ مانگے اللہ معاف نہیں کرتے۔ اب معافی کیسے مانگنی ہے؟ تو اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے بتایا۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تم میں سے کوئی انسان کسی بھی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، اس نے اپنی جان پہ کوئی بھی ظلم کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ ذکر اللہ یعنی یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوستی کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ جب اس کا تعلق بن جائے تو پھر اپنی درخواست پیش کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ میں غلطیاں کر بیٹھا ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ توقع رکھے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جن غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ نہیں کرنے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے میرے بندو، جب تک دو چیزیں تمہارے اندر موجود رہیں گی، مجھ سے ڈرتے رہو گے اور مجھ سے توقع رکھتے رہو گے، جب بھی غلطی کر کے آؤ گے مجھ سے معافی مانگو گے، میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ جب تک مجھ سے امید رکھو گے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، جب تک میرا خوف اپنے دل میں رکھو گے۔ امید اور خوف دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کی علامت ہے۔ انسان اللہ پہ امید رکھے کہ اللہ میرا معاف کرے گا، اور اس سے ڈرتا بھی رہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اگر میں نے معافی نہ مانگی
تو اس کی بارگاہ میں سزا ملے گی۔ تو جب تک یہ چیزیں ہیں وہ معافی مانگتا رہے گا تو اللہ معاف کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، یاد رکھیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ ہمارے گناہ بہت کم ہے، اللہ کی رحمت بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت انہیں عطا کروں گا جن کے دل میں میرا خوف ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ مالک ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت قیامت کے دن جب سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اور اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں، آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے یا دوسرا وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی ظاہر ہو جائے، آسمان پہ دھواں چھا جائے گا، دخان، ایک زمین سے جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح بات کر، دابۃ الارض، زمین سے ایک ایسا عجیب و غریب جانور نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا اور انہیں ان کی خباستوں پہ شرمندہ کرے گا، ڈرائے گا اللہ رب العزت سے، لیکن انسان نہیں سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی، اور قیامت کی سب سے اہم اور بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج یہ روزانہ نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، مالک مجھے اجازت ہے جانے کی۔ اللہ مالک اسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں، پھر سورج طلوع ہو کے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مستقر کی طرف بھاگتا ہے۔ کتنی تیزی سے؟ 1 سیکنڈ، یہ 2 بلکہ ہو گئے، اتنی مدت میں 18 کلومیٹر فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب اتنی تیزی سے سفر کر کے یہ غروب کی طرف جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب غروب ہو کے یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے حکم طلب کرے گا کہ مالک مجھے اجازت ہے طلوع ہونے کی، تو اللہ اسے کہیں کہ تم واپس اسی طرح پلٹ جاؤ جس طرح آئے ہو۔ سورج مغرب سے طلوع ہوئے گا اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت سے پہلے موت کا خرخرا آنے سے پہلے یا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، یقین مانی اللہ کو کوئی پیسہ ٹگا نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ نکل گیا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ انسان کے آنسو ہے کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہو کے اپنے مالک کے حضور اگر رو پڑے، اللہ رب العزت اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی واسطہ نہیں چاہیے، اللہ کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ انسان کے دل کی کیفیت وہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ خود کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پہ۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑا، ہماری خباستوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، ہماری خطاؤں سے اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، ہمارے کردار کی
گندگی سے اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم خود اپنے لیے گڑھے کھودتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں. آج ہم یہ لوگ کہتے ہیں لیکن 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ کرتا رہا اور بڑھاپے میں آ کے توبہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو نہ عمر کی نہ کسی چیز کی، گناہ تھوڑے ہیں یا زیادہ، اللہ کچھ نہیں سمجھتا. جو بھی انسان ان دونوں وقتوں سے پہلے توبہ کرے گا، چاہے چند سانسیں پہلے کر لے، تو اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اس جیسا بخشنے والا مہربان کوئی نہیں ہے. اور پھر کہا کہ کس طرح توبہ کرو، کس طرح کرنی ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.